ابھی الحمدللہ اس سال حیدرآباد کا سفر ہوا اور الف فاؤنڈیشن میں ہم نے 1 مہینہ تک درس دیا ہے الحمدللہ۔ یہ سلفی العقیدہ کا ہے اور ہماری خواہش ہے اس کے چلانے والے جو کہ افراد بہت کم ہیں اور الحمدللہ بہت ہی عزم کے جوان ہیں اور عمر میں بھی جوانی کی منزل اور عنفوانی شباب میں چل رہے ہیں، ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر دعویٰ سینٹر قائم رہا تو سلفیت کا رواج اور سلفی عقائد کی تربیت اور سلفی منہج کی تطبیق انشاءاللہ اس ادارے سے اور اس دعوتی چیز سے انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ ہماری دعا ہے یہاں کے جو نوجوان ناظم ہیں بیچارے بڑی محنت کد و کاوش، اور ہم نے یہ سوچا کہ یہاں کے علماء کو بھی دعوت دیں کہ آپ ان دعوت سینٹر سے آپ بیزار نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے ضرور غلط کام کیا ہوگا لیکن بحمدللہ یہاں 1 مہینے تو میرا درس رہا الحمدللہ بہت اطمینان بخش پایا اور مکمل طور پر سلفی العقیدہ میں خود سلفی العقیدہ ہوں اور سلفی العقیدہ کی میں نے پوری توجہ کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو سنا ہے، دیکھا ہے اور 1 مہینے تک ان لوگوں نے ہماری خدمت کی ہے اور اس میں اللہ رب العالمین کی ذات کا حوالہ دے کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے کام میں الحمدللہ امین ہیں، محنتی ہیں اور اپنی منزل کو کر رہے ہیں طے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا مختصر سا تعارف ہے یہ جو میں نے مختلف جگہوں پر کیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور سب ناظرین کرام کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جہاں ہے اور جو جس لائق ہے اسے چاہیے کہ سلفیت کے رواج میں اور جمیع اہل حدیث کے رواج میں پوری مکمل کوشش کریں۔ انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے گا۔ یہ مختصر تعارف ہمارا ہے جو میں نے آپ کے سامنے اپنے حال طفولیت سے لے کر کے اور آج تک کی پوری ایکٹیویز اور نشاطات جو تھے یہ بہت ہی مختصر انداز میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ہماری اسناد اور ہمارے تجربات اگر پوچھنا ہو تو مرکز جمیع سے پوری حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں اور محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری جماعت میں اخلاص پیدا کرے اور جو کچھ ہو دینی کام میں جو لوگ لگے ہیں اللہ ان کے قبول فرما لے، جب تک رکھے ایمان پر اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ جزاک اللہ خیر شیخ، آپ ہمارے یہاں تا رمضان مہمان بنے رہے اور مسلسل 30 محاضرات کیے، اس بارے میں آپ ہمیں کچھ تاثرات دیجیے۔ حامد و مسلم جزاکم اللہ حسن جزا۔ الحمدللہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر کے اور رمضان کے آخری تاریخ تک واقعی ہمارے محاضرات مختلف موضوعات پر ہوئے ہیں۔ جو سلفی دعوت سینٹر اللسان کی طرف سے عناوین منتخب کیے گئے تھے، پہلا عنوان یہ تھا توحید اور اس کا ماخذ کتاب التوحید سے مجھے دینا تھا۔ دوسرا عنوان تھا سیرت النبی اور اس کا ماخذ ہمیں شیخ شفیع الرحمان کی کتاب رحمہ اللہ کی کتاب الرحیق المختوم کے ماطحات دینا تھا۔ پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام کا سلسلہ شروع ہوا، اصول فقہ کے تعلق سے، اصول دعوہ کے تعلق سے اور اصول ثلاثہ اور اصول دین کے تعلق سے یہ محاضرات ہوئے ہیں۔ بحمدللہ آپ لوگوں کی محنتیں اور آپ لوگوں کے نشاطات اور ایکٹیویٹی دیکھ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں اس بات کا سچائی کے ساتھ بغیر کسی رویات کے، بغیر چاپلوسی کے میں کہتا ہوں، کیونکہ آج کا تملک کا دور ہے، بغیر اس کے کہتا ہوں کہ ان افراد اور جو ہمارا اسٹاف تھا یہاں کا بہت ہی نیک مخلص لوگ تھے، واقعی ان کو دین کا جذبہ تھا اور جو اس کے اصل پریزیڈنٹ ہیں اللہ رب العالمین ان کی عمر کو دراز کرے، بہت ہی ہماری تمام چیزوں کو کتابوں کے تعلق سے اور ہماری مہمان نوازی کے تعلق سے جو ہمارے ساتھ سہولتیں ہونی چاہیے تھی یا جن جن چیزوں کا میں نے مطالبہ کیا بحمدللہ بدرجہ اتم مطالبہ جائز مطالبہ ناجائز نہیں سب پورا کیا ہے اور ہمارا برابر دیکھ رہے اور ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے۔ اس کا مطلب صرف اللہ
میں تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا. اور سب سے بڑی جماعت کی ہمدردی کی یہ بھی ایک خصوصیت تھی یہاں رہنے کی کہ جب میں ان کی دعوت پر آیا تھا اور ان کی دعوت سے انہوں نے مجھے باقاعدہ بغیر کسی شرط کے اور تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے انہوں نے ہمیں اجازت دیا کہ آپ دوسرے مساجد میں جو سلفی مساجد ہیں ان میں جمعہ کا اہتمام انہوں نے خود متعین کیا ہے. جمعہ کے خطبات ہوئے اور اس کے علاوہ فجر کے بعد برابر ہمارے دروس جامعہ مسجد الفرقان میں برابر ہوتے رہے. یہ صرف ان کی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں اور میں مسجدوں میں بگلو بھی جاتا ہوں تو وہاں بہت کم چانس ملتا ہے کہ کسی دوسری مسجد میں جا کر کے کوئی تبلیغی کام میں نے کیا ہو. جب بھی میں نے کام کیا تو انہی کے نگرانی میں رہ گئے اور اسی مسجد میں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مسجد میں جتنے بھی افراد تھے انہوں نے استفادہ کیا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں دعوت سینٹر میں جو ہمارا لیکچر ہوتا تھا اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے پورے شہر میں مختلف مسجدوں میں جمعہ کے دن اور قدر کی راتوں میں بہت مختصر بیان اور یہ کہے گا کہ تذکیر کے لیے ہے اور قدر کی رات میں بدعت ہے. اور ہر جماعت کے افراد سے، یہاں کے صوبائی جمعیت کے افراد سے میں ملا اور انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. مرکز میں بھی 3 دن تک دروس میں اور مسجد فرقان میں تو برابر. یہ انہی کی نیک نیتی کی دلیل ہے. اور اس بات کو میں بہت صفائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی سلف سے ان کو محبت ہے، سلفی خاندان سے محبت ہے، صحابہ کرام سے محبت ہے، رسول اور اللہ کی بات کو یہ ترویج کرنا چاہتے ہیں. ان کو جتنا اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، اس سے زیادہ کام یہ نوجوان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور خود انہوں نے کہا اگر ہمارے یہ کام سلفیت میں نہ ہو، منہج رسول پر اور منہج صحابہ پر نہ ہو تو ہماری کوئی بھی خدمت ناکارہ ہے، برباد ہے. اس لیے ہماری خواہش ہے کہ سلفی منہج پر ہو اور بہترین منہج پر ہو. الحمدللہ میں نے درجہ ختم پورا پایا اور ان کی طرف سے تبلیغ پوری. اور میں امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ سے کہ جہاں بھی جو بھی کام ہوا ہے اللہ رب العالمین ان کو بھی اتنا ثواب دے گا جتنا میں نے محنت کر کے تقریر میں اور تبلیغ میں اور دروس میں میں نے وقت صرف کیا ہے. میری یہی دعا ہے اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین عزت دے کہ تیرے دین کی خاطر یہ آدمی اپنی مصروفیات، اپنا پیسہ اور اپنا وقت اور اپنی تمام افراد کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اللہ انہیں نوازے. اور واقعی آپ جانتے ہیں اور یہاں سے میں ناظرین کرام کو بولتا ہوں، بہت سارے لوگ ہندوستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جس کو جو لوگ مجھے نہ جانتے ہوں. یہ نہیں تعلی کے طور پر نہیں کہہ سکتا ہوں، میرا مزاج چاپلوسی کا ہرگز نہیں ہے، لیکن مجھے پوری سہولتیں یہاں ملی اور مجھے پورا ہر اعتبار سے اطمینان رہا اور ہر چیز کا انہوں نے اہتمام کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اور بھی مزید توفیق دے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسرے علماء سے بھی کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے ان سے گزارش بھی کیا ہے کہ آپ علماء کرام کو اپنے یہاں بلائیے اور اس دعوت کے کام کو عام کیجیے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس پر عمل ہوگا اور یقیناً عمل ہوگا. اللہ ہمیں اور ہمارے اعمال کو قبول فرما دے اور زیادہ آخرت بنا دے. جزاک اللہ خیر شیخ. آپ نے علی فاؤنڈیشن کے مینجمنٹ کے بارے میں کیا مشاہدہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے اختصار کے طور پر اسی سوال کے جواب میں پورا میں نے بتا دیا ہے. اب مزید اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. اسٹاف میں خلوص ہے، جذبہ ہے، نیک نیتی ہے اور نیت اور ارادے کا دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن بہرحال ہم نے ہر اعتبار سے ایک ایک فرد کو نہایت ہی مخلص اور دین کی ترویج میں زیادہ بہتر پایا ہے. اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے پورے محاضرات بہت سچے اور نہایت ہی دلیل کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ تو میں نے پہلے ہی سوال کے جواب میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں نے بتا دیا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ علی فاؤنڈیشن کی شعبہ خواتین کے بارے میں آپ نے کیا مشاہدہ کیا ہے؟ اب شعبہ خواتین کے تعلق سے میرے محاضرات کے بعد
خواتین کی طرف سے سوالات آتے تھے جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی اس پروگرام میں حصہ لینے کے بہت ہی نشیط ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے۔ محاضرہ میں کبھی بھی جو بھی سوالات آتے تھے بحمداللہ عورتوں کی طرف سے اسی موضوع کے تحت آتے تھے، اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ سوال آتے تھے، اور کچھ کیسٹیں بھی دوسرے وقت کی میں نے کبھی دعویٰ سینٹر میں نے سنی ہے۔ یہاں وہ خواتین کے پروگرام ہوتے تھے، اس میں ایک عورت جو جویریہ نام کی ہے، بحمداللہ ومن نہیں، اس کے سوالات کا جواب اور اس کی کچھ تقریر اردو میں بھی ہے اور کچھ دوسری زبانوں میں بھی، تلگو زبان میں یا تو اس کا معنی نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب آیات یا حدیثیں پڑھتی تھی تو میں جانتا تھا کہ اسی موضوع پر یہ بحث اور یہ تقریر ہو رہی ہے۔ الحمدللہ بہت بہتر، اور سوالات کا جواب میں نے بالاستیاب کئی کیسٹوں میں سنا ہے جو پہلے کے ہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے محاضرات میں جو سوالات ہوتے تھے وہ بڑے سلیقے کے، اور جس سے اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ عورتوں کے اندر بڑا خلوص ہے، اور اس دینی مشن کو اور اس دینی کام کو آگے بڑھانے کی ان کی خواہش ہے۔ خاص طور پر میں دعا کرتا ہوں واقعی بغیر، کیونکہ اس میں نام لکھ کر کے سوال آتا تھا جویریہ کا، کہ اللہ تعالیٰ اسے علم سے نوازے، اور یہ دل کی گہرائی سے دعا دے رہا ہوں۔ ان کے سوالات بھی اچھے تھے رہتے تھے، اور جو کیسٹیں میں نے کبھی سنی کسی سے ایسے ہی، تو ان کے جو ہے تقریریں بھی مجھے بہت اچھی لگیں۔ اردو میں کئی تقریریں میں نے سنی ہیں الحمدللہ، اور بغیر عورت کے اور نسواں اور بغیر عورتوں ہی میں ساری بدعتیں اور سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ایسے ہی یہ دعوتی کام انجام پاتا رہا، اور یہ لسان فاؤنڈیشن کام کرتا رہا، اور عورتوں کو سہولت دے کر کے عورتوں کا اجتماعات کراتا رہا یہ فاؤنڈیشن، تو انشاءاللہ ہمیں بالکل پکا یقین ہے کہ عورتوں کی ایک ٹیم پیدا ہو جائے گی، ایک دعوت کا پروگرام کا، اور سلیقے سے گھر گھر میں اسلام کی دعوت اور لوگوں میں اسلام کی دعوت پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہی دعا ہے کہ مزید اس فاؤنڈیشن کو اور ترقی عطا فرمائے، اور خواتین کے اندر اور جذبہ عطا فرمائے، اور سچے دین کی صحیح تعبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ علی فاؤنڈیشن کے صدر جناب نظام علی خان کے دعوتی کام کے تعلق سے کچھ بتائیے اور کچھ نصیحتیں بھی کیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ بھائی ایک مہینے تک نظام احمد خان صاحب سے ہمارے واسطے رہے، ہمارے تعلقات رہے۔ ان سے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عقیدتاً و سلوکاً یہ سلفی العقیدہ ہیں، اور اس کا میں نے اعلان مسجد کے ممبر سے بھی کر دیا تھا، اور ذرہ برابر بھی ان کو عام یہ بات رہتی تھی، میرے محاضرہ میں برابر کہتے رہے کہ بھائی سلفیت کی دعوت کو بالکل کھل کر کے بولیے، کوئی دریغ نہ کیجیے، کوئی معاملہ نہ ہو، انشاءاللہ ہم سارے معاملات کو سنبھال لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ بڑی دوڑ بڑی دھوپ ہے، اور محنت وہ کرتے ہیں، اور واقعی ان کی محنت قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ اور نصیحت کرنے کی بات، یہ صرف نصیحت میں اتنی بات میں کہوں گا، ویسے کام بڑے نظم سے چل رہا ہے، بڑے سلیقے سے چل رہا ہے، لیکن یہاں اور مساجد کے درمیان جب میری تقریروں کا پروگرام ہوا اور میں گیا، تو دعویٰ سنٹر ان کا نام لے کر کے نہیں، تمام دعویٰ جو سنٹر مختلف جگہوں پر کھلے ہوئے ہیں، تو بعد و دوری کا لوگوں نے سوال کیا، یہ کہ مساجد سے مدارس سے ان دعویٰ سنٹر کی دوری کیوں ہے، علماء کرام سے کیوں نہیں استفادہ کرتے ہیں۔ تو میں نے خود نظام خان صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ تو صحیح بات نہیں ہے، تو انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہا ہے کہ نہیں شیخ، میں ہمیشہ بھی تقریریں کراتا تھا۔ بعض علماء کے بارے میں جو یہاں محاضرات ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں، لیکن میں نے سنا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہر آدمی کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے، یہ بالکل سچائی ہے۔ کچھ علماء کے اندر خرابیاں اور خوبیاں تو ہیں، کچھ دعویٰ سنٹر کے ذمہ داروں میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے ان کو نصیحت کی تھی پہلے بھی، اور آج بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ اس دعویٰ سنٹر کو ایک نمائندہ دعویٰ سنٹر بنائیں،
اور نمائندہ سلفی نمائندہ دعویٰ سنٹر بنائیں، اور ان سے میں نے باقاعدہ صراحتاً کہا ہے کہ آپ علماء سلف کو اور سلفی اخوان کو اور جو جماعت کے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ہی محاضرات یہاں ہونے چاہیے، ایسے ہی علماء کو بلانا چاہیے اور ان سے آپ کو استفادہ کرنا چاہیے اور پوری ملت کو استفادہ کرنے کا آپ موقع فراہم کیجئے۔ تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے الحمدللہ، اور بڑے ہی شرح صدر کے ساتھ، بڑے ہی تبسم کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ قبول کیا، کہا انشاءاللہ آپ ہماری کوئی کمی نہیں دیکھیں گے۔ یہی نصیحت ہے۔ اور حد سے زیادہ دعوتی کام میں یہاں میں نے دیکھا کہ راشن پورا مہینہ تقسیم ہوتا رہا، پیسے تقسیم ہوتے رہے اور غریبوں کی مدد ہوتی رہی، اور دعویٰ فنڈیشن کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، آتے ہیں، جانتے ہیں، رفاہی کام بھی ہوتے رہے۔ یہاں ایک نمونہ میں نے دیکھا، کچھ کاغذ میں مشینیں بھی تقسیم کی گئی ہیں، تو یہ ساری بیواؤں کو، یتیموں کو اور تحقیق کے بعد ان کی مدد کی جاتی ہے، بہت اچھی صفت ہے۔ اور اس میں صرف جو لوگوں نے بیان کیا وہ صرف جماعتی سطح پر کچھ بنیادی باتوں کو رکھا۔ میں نے بھی نظام خان صاحب کو یہ باتیں بتائی ہیں، کیونکہ میں لوگوں سے سن کر کے متاثر ہو کر کے میں آپ کو بتاتا تھا۔ اللہ سے دعا انہوں نے کیا کہ نہیں، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور ہمارا دعویٰ سنٹر اسی لیے ہے، ہماری زندگی ابھی جوانی کی اسی لیے ہے، ہمارے حالات سب اسی لیے ہیں کہ اگر کام بھی ہو تو ایک بہتر کام ہو، نبی کا کام ہو، اللہ رب العالمین کے دین کا کام ہو اور سچے دین کا کام ہو، ورنہ اتنی محنت ہمیں کرنے سے کیا فائدہ ملے گا کہ کل قیامت کے دن بھی ہمیں محرومی ہو اور ہمیں اجر عظیم سے نہ نوازا جائے۔ تو ان کی باتوں سے اور ان کے ایکٹیویٹیز سے، نشاطات سے اور دعویٰ سنٹر کے جو دوسرے افراد ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ لوگ سچے ہیں، اور یہ حقیقی بات ہے، اور چاپلوسی کی بات میں نہیں کہتا ہوں۔ میری ناظرین کرام، آپ ہمیں پہچانتے ہوں گے ضرور اور میرے مزاج سے واقف ہوں گے۔ میں نے کبھی بھی کسی اللہ کو چھوڑ کر کے میں نے کبھی پیسوں کا میں نے سجدہ نہیں کیا، اقتدار کا میں نے سجدہ نہیں کیا، اور آج نہ کرنے کا قائل ہوں۔ میں صرف قائل یہ ہوں کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت عام ہو، اور یہ دعوت اگر عام ہوگی تبھی سکون ملے گا، تبھی اطمینان ملے گا، تبھی دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور تبھی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ورنہ دعوتی سنٹر بہت ہیں، دعوتی کام، رفاہی کام دنیا میں بہت ہو رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنے تئیں اسے کامیاب سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں کامیابی جب تک کہ نبی اور اللہ کی دعوت کو عام نہیں کریں گے تب تک کامیابی نہیں ہوگی۔ اور دعوتی کام جب رکے گا تو امت کے اوپر عذاب مختلف قسم کے آئیں گی، اور آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔ اس لیے انہوں نے عزم کیا ہے اور میں نے ان کو ہمت بندھائی ہے، اور باقاعدہ میں نے کہا ہے آپ کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اور دیکھو، اعتراض کرنے والے ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں، اور ایک مثل مشہور ہے کہ پھلدار درخت ہی پر ڈھیلے پھینکے جاتے ہیں۔ جو ناکارہ ہوتا ہے، جو کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کی جو مخالفت کر رہے ہیں وہ اصلی آپ کے حقیقی محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ان کو مخالفت نہ سمجھیے، بلکہ ان کے اعتراضات کو آپ اس پر عمل کیجئے، اور جو کوئی بات عیب ہو یا کوئی بات حقیقت میں ہو تو اسے دور کر کے آپ ایک اچھی داعی بن سکتے ہیں، مبلغ بن سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال فتاوے کا اہتمام یا علمی صلاحیت کا اہتمام اپنا خود نہ کر کے علماء کرام سے لیا کریں، اور اس معاملے میں بڑی ساری دشواریاں ان کو پیش آئیں گی اور آ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر انہوں نے ہمارے مشورے پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہی ہے کہ دعویٰ سنٹر کے نشاطات کو کامیاب بنائے، اور یہ کتاب و سنت کا گڑھ بنائے، اور سارے کتاب و سنت کے لوگ جو عامل ہیں وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ اور ایک دن انشاءاللہ یہ آنے والا ہے کہ یہاں سے جو بھی فتاوے ہوں گے
اور جو بھی یہاں سے پروگرام ہوں گے اور جو بھی یہاں سے محاضرات اور تقریریں ہوں گی وہ صرف اور صرف اللہ کی کلمہ قرآن کی باتیں اور حدیثی کی باتیں پر مبنی ہوں گی، اور اچھے اچھے علماء سے وہ باتیں سنیں گے آپ انشاءاللہ ان قریب مستقبل قریب میں۔ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا خلوص دل کے ساتھ کام کرو گے، اللہ رب العالمین آپ کو جزا سے نوازے گا۔ اور اگر ریا ہوا یا سمعت شہرت کے لیے کر رہے ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ بالکل میں نے مشورہ دیا بند کر دو، آپ تجارت کرو، آپ اچھے تاجر بن سکتے ہو، اچھے مالدار بن سکتے ہو، اور اللہ نے ہر قسم کی چیزوں سے نوازا بھی ہے۔ اس لیے اس دین کے کام کو الگ کر کے خالص اللہ کے لیے، اور جو تجارت آپ کی ہے وہ دوسری ہے، وہ آپ اپنے معاش کے لیے کریں، انشاءاللہ کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت بخشے اور صحیح کتاب سنت کی بات کو ترویج کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ علی فاؤنڈیشن کے سرپرست بنیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں سرپرستی کی کوئی بات نہیں ہے حقیقت میں، اور نہ میری خواہش ہے۔ ایک تو میں 2500 کلومیٹر کی دوری پر رہتا ہوں، آنا جانا بہت کم ہوتا ہے، لیکن جہاں تک تعاون کا معاملہ ہے انشاءاللہ پورا کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہماری عمر بھی بہت کافی 60 65 سال 63 سال ہو گئی ہے۔ اب یہی کیا کم ہے کہ تھوڑا تعلیم سے لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا استفادہ ہو رہا ہے، افادہ کی خواہش میری ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن حیدرآباد جیسی جگہ پر، اور پھر جبکہ اتنی دوری اور پھر عمر، انشاءاللہ اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ رہ گیا معاملہ اشراف کا، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی، آپ کی ہدایت آپ کو برابر دیتا رہوں گا ٹیلی فون کے ذریعے سے، اور آپ کی مکمل تعاون کروں گا للہ فی اللہ، آپ کے جذبات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک آدمی جو صحیح بات کہنے کا حق پوری دنیا میں پھیلانے کا حق رکھتا ہے تو انشاءاللہ تعاون رہے گا۔ لیکن ایسا کوئی معاملہ نہ رکھو کہ اللہ کی یہاں مسئولیت ہو اور میں بھی اس سوال کا جواب نہ دے پاؤں۔ اس لیے بہرحال انشاءاللہ لفظی، قولی، عملی، تقریری، علمی جو بھی مجھ سے ہو سکے گا، ہاں وقتی جو بھی مجھ سے ہو سکے گا، میں پورا تعاون دینے کا للہ فی اللہ آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کا پورا تعاون کروں گا۔ لیکن ذمہ داری کے ساتھ آپ کہیں گے تو ذرا ہمارے لیے دشواری پیش آ سکتی ہے، اور آتی رہی ہے۔ صحت کا بھی معاملہ ہمارا بہت زیادہ رہتا ہے، آپ ہماری چیز سے مرعوب ہو کر کے یہ سب کام نہ کریں، للہ فی اللہ کریں۔ انشاءاللہ میں بالکل آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں ایک آدمی عالم کی ضرورت ہے، آپ کہیں گے تو ہم بھیجیں گے، ہم انٹرویو لے کر کے بھیجیں گے۔ یہ سب تعاون کے لیے بالکل ہر وقت ہمارا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ کبھی بھی رات کے کسی بھی وقت، اینی ٹائم اگر کوئی فون گیا تو انشاءاللہ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ کے کام میں پورا تعاون کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہم آپ کی مدد کر سکیں، اور ہمیں علم دے، ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مشیت خداوندی رہی تو آپ کا پورا تعاون دینے کا وعدہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ علی فاؤنڈیشن کی دعات کے لیے اور دیگر دعات کے لیے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ یہ داعی اور دعات کے لیے تو ایک مضمون ہی پورا ہو چکا ہے، اس میں اور کچھ خامیاں ضرور ہیں، پورا یہ محاضرہ میں وہ 1 گھنٹے کے وقت میں پورا نہیں ہو سکا ہے۔ تو داعی اور دعات کے لیے ہر آدمی جانتا ہے کہ داعی کے پاس تو سب سے ضروری چیز ہے کہ اسے علم ہونا چاہیے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہر داعی کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد میں داعی کے لیے علم ہونے کے بعد عمل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ عمل کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ عمل جو ہے پریکٹیکل طور پر ہے، اور علم جو ہے ایک تھیوری ہے۔ آپ کے پاس علم ہونا، پھر علم کے مطابق آپ کا عمل ہونا، اور تیسری بات یہ ہے کہ دعوت کے مجال میں آپ کے اوپر جو پریشانیاں آئیں گی اس پر صبر کرنا۔
اور اللہ کے لیے دعوت دینا۔ پانچویں بات، کسی لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کا ہرگز خیال نہ کرنا، تب دعوت آپ کی کامیاب ہوگی۔ اللہ کے لیے ہو، خالصاً للہ ہے، اللہ کی ابتغاء، اللہ کی وجہ اور اس کی خوشنودی مقصود ہو، اور خالص اللہ کے لیے ہو۔ آپ کوئی بھی لعنت ملامت کرے اس کے لیے فکر نہ کرو، آپ دعوت کے کام میں لگے رہو۔ یہ سب عام داعی اور دعات کی خصوصیات ہیں۔ یہی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اسی چیز کو فرمایا ہے۔ اس لیے ایک داعی کو، دعات کو، تمام دعات کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مخصوص انداز میں یہی چیز کریں تو ہر جگہ کامیابی نصیب ہوگی۔ اختتامی طور پر سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ ہمارے محاضرات جو 30 دن ہوئے ہیں، ناظرین کرام یا سامعین کرام کی طرف سے کوئی بھی سوال یا اعتراض آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچے اور ہمیں معلومات ہو، ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کے کام میں صبر و ضبط اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ اس لیے بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ اخلاص اور تقوی کے اوپر دعوت کام کو رکھیں۔ آپ اپنی تجارت الگ رکھیں، یہ دعوتی کام الگ رکھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ خیر اور برکت ہوگی۔ جیسے ہم کسی زمانے میں جب تنخواہ ملتی تھی رابطہ سے تو اس کو الگ رکھتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور دوسری بات دعوت کے کام میں اخلاص کے ساتھ اور نہایت ہی نیک نیتی کے ساتھ تبلیغی میدان میں رہتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے اس میں ہمیں اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہی اور سب سے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب کو صحیح دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راہ میں جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، خندہ پیشانی کے ساتھ اسے صبر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اب کل انشاءاللہ ہمارا سفر ہو جائے گا، اس لیے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جہاں تک ناظرین کرام یا سامعین ہیں یا دعویٰ سنٹر کے منتظمین یا ذمہ داران ہیں، ہم تمام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے اور ہمارے تبلیغ معاملے میں ہمارے علم کے تعلق سے دعا کریں، اور ہمیں اللہ رب العالمین کسی بھی قائد کے قید سے بچائے، مکر و فریب سے بچائے، سمعہ اور شہرت سے بچائے، اور ہر قسم کی اللہ تعالی ہمارے غیبی مدد کرتا رہے، اور حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ دعویٰ سنٹر کو بھی محفوظ رکھے سب سے پہلے، اور تمام ذمہ داروں کو محفوظ رکھے، اور پھر اس کے بعد میں ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ اور ہمیشہ دعویٰ سنٹر میں الحمدللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ علماء کرام آئیں، یہی آخری کلمہ ہے۔ مساجد سے آپ کے رابطے ہونے چاہیے، خاص طور پر مسجد فرقان کے علماء سے، اور مسجد فرقان کے جو ذمہ داران ہیں بہت اچھے لوگ ہیں۔ آپ الگ بات ہے، کچھ نہ کچھ فطرتیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ ان کو عفو اور درگزر سے کام لے کر کے ان سے اپنا کام اور ان سے اللہ کے لیے کام کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تمام مساجد اہل حدیث کے جتنے علماء کرام ہیں سب سے آپ رابطہ رکھیں ٹیلی فون پر، اور ہر مہینہ سنڈے میں 2 دن 3 دن جو پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ بلایا کریں، اور ان کو، اور ہماری خواہش سب سے آخری یہ ہے اور یہی وصیت ہے کہ یہ دعویٰ سنٹر بالکل تبلیغی دعویٰ سنٹر نہ رہے صرف نام کے لیے، بلکہ خالص اللہ کی رضا اور اللہ رب العالمین کے رسول کی ترویج کے لیے رہے، کہ صحیح سنتیں جو آج اجنبی ہو گئی ہیں، وہ حدیثیں جو آج لوگ یا وہ چیزیں جو آج لوگ اجنبی سمجھتے ہیں اور غریب ہیں اور بہت ہی زیادہ یعنی اجنبیت احساس کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملات میں عقائد سے لے کر کے احکام میں، احکام، عبادات، سیاسیات
اور اقتصادیات میں آج اسلام کا کوئی بھی طریقہ جب کوئی اپناتا ہے تو اسے لوگ برا سمجھتے ہیں اور اس کو لوگ نیا کہتے ہیں، یعنی اس کی اتنی ترویج کی جائے کہ خالص اللہ رب العالمین کی دعوت عام ہو، اور یہی مقصد ہے میرے زندگی کا حاصل تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالی ہمارے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔